اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے چینل گرچانی چینل کی طرف سے عبداللطیف گرچانی ایک بار پھر حاضر ہے دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پر آسانیاں فرمائے اور آپ سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ گزشتہ کئی دنوں سے ایک ایف ای آر کا چرچا ہے اور چرچا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ سب دوستوں کو یہ معلوم ہی ہوگا کہ ایف آئی آر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا ہے۔ ایف آئی آر کا معنی ہوتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اور اس میں کسی آدمی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے یا ڈاکہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسے مسائل ہو جاتے ہیں، تو وہ جب تھانے جاتا ہے اپنی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے، تو جو آفیسر آن ڈیوٹی ہوتا ہے ان کا سب سے پہلے سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا آپ نے کسی کو دیکھا؟ آپ کہتے ہیں نہیں۔ تو دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کے اوپر شک ہے، تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی فلاں آدمی میں مجھے شک ہے۔ تو یہ ایف آئی آر کٹوانا آپ کا حق ہے اور پولیس کا فرض بن جاتا ہے۔ اب کوئی آدمی کسی کو بھی نامزد کر دیتا ہے، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے، یا پھر بعد میں انویسٹیگیشن جو ہوتی ہے اس میں یہ پھر ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ایف آئی آر جو ہے نا وہ یعنی کسی کو نامزد کرنا، پھر اس کا نام لکھنا، یہ فرائض میں ہے۔ اگر آپ کے حقوق میں ہے تو پولیس کے فرائض میں آپ اس پہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایف آئی آر یعنی وہ لوگ بھی نامزد ہو جاتے ہیں جو اپنے ملک کے ہزاروں میل دور ہوتے ہیں، لیکن ان کا نام بھی اس میں ایف آئی آر میں یعنی آ جاتا ہے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا پھر اس کے بعد جو انویسٹیگیشن وغیرہ ہوتی ہے اس کے بعد پھر مسائل ہیں۔ اب ایک یعنی ایف آئی آر کٹی تھی تقریباً 46 سال قبل، 46-47 سال ہو گئے اس ایف آئی آر کو۔ شاید آپ میرے یعنی آپ یعنی پڑھے لکھے دوست ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کو معلوم نہ بھی ہو۔ تو آج میرا دل چاہا کہ میں اس ایف آئی آر کے متعلق چند باتیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ بات ہے جی 11 نومبر 1974 کی۔ ایک گاڑی لاہور میں شادمان کالونی سے ماڈل ٹاؤن کی طرف جا رہی ہوتی ہے، تو راستے میں اس گاڑی کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتے ہیں اس وقت کے ایم این اے محمود یعنی احمد رضا قصوری صاحب، ان کے پھر ساتھ میں ان کے والد صاحب نواب محمد احمد خان قصوری صاحب۔ اب خوش قسمتی سے یعنی قصوری صاحب تو بچ جاتے ہیں، لیکن ان کے والد صاحب کے سر میں گولیاں لگ جاتی ہیں۔ پھر وہ ان کو فوری لے کے یعنی ہاسپیٹل آتے ہیں، وہاں پھر ان کو یعنی ہاسپیٹل میں ایڈمٹ کرانے کے بعد وہ متعلقہ تھانے جاتے ہیں۔ جس حدود میں یہ واقعہ ہوتا ہے، فائرنگ ہوتی ہے، وہ تھانہ یعنی اچرا کی حدود ہوتی ہے۔ تو اسی دوران وہ تھانے میں موجود ہوتے ہیں، تو انہیں اطلاع مل جاتی ہے کہ ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو اب یہاں یہ تھوڑی سی میں وضاحت کرتا چلوں کہ احمد رضا قصوری جو ہوتے ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کے ایم این اے ہوتے ہیں اس وقت، اور کافی عرصے سے یہ بھٹو صاحب کے ساتھ یعنی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں کچھ وجوہات کی وجہ سے یعنی آپس میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے۔ اور جب بھی ایک دفعہ بلکہ یہ قصوری صاحب خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ میں جب بھی یعنی اسمبلی میں جاتا تھا تو میں وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ وہ کہتے ہیں میرے اوپر کئی بار ایک بار نہیں کئی بار میرے گاڑی پہ یا مجھ پہ فائرنگ ہوئی ہے، تو میں بار بار کہتا تھا، تو بھٹو صاحب مجھے بار بار کہتے تھے قصوری صاحب یہ روزانہ جو آپ جب بات ہیں یہ فائرنگ کی بات کرتے ہیں، اگر آپ کو کسی کے اوپر شک ہے تو بتائیے، نہیں تو جس جج صاحب پہ آپ کو اعتماد ہے اس جج صاحب کا نام لیجیے، ان سے یعنی انکوائری کرا لیتے ہیں۔ لیکن وہ قصوری صاحب نے اس وقت وہ خاموش رہے، یعنی کچھ نہیں کیا۔ خیر وہ پھر جب وہ یعنی حسب یعنی جیسے ہوتا ہے وہ ایس ایچ او صاحب ہوتے ہیں اس وقت تھانہ اچرا کے یعنی عبدالحی نیازی صاحب، وہ پھر ان سے سوال کرتے ہیں تو کس پہ شک ہے، تو وہ کہتے ہیں جی مجھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ شک ہے۔ پھر وہ اپنے یعنی وہ تو یعنی پریشان ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے ڈی ایس پی صاحب سے بات کرتے ہیں، قصہ مختصر پھر ڈی ایس پی صاحب وہاں آ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے ایس ایس پی صاحب بھی تھانے میں آ جاتے ہیں، ڈی جی صاحب بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ قصوری صاحب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ قصوری صاحب واضح ہوتے ہیں کہ بھی میری گاڑی پہ جو ہے نا یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یعنی فائرنگ کرائی ہے، اور میرے والد صاحب کے وہی قاتل ہے۔ تو
ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے نا اس وقت یہ ملتان نواب محمد صادق قریشی صاحب کی کوٹھی میں ہوتے ہیں، تو وہ پھر انہیں جو ہے نا اطلاع کی جاتی ہے کہ ایسے یعنی واقعہ ہوا ہے نواب محمد احمد خان جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، فائرنگ ہوئی ہے۔ پہلے تو وہ افسوس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو کہا جاتا ہے جی اب وہ بازد ہیں کہ آپ کے نام وہ ایف آئی آر میں آپ کو نامزد کر رہے ہیں۔ تو بھٹو صاحب کہتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ قانونی طور پہ ان کو حق ہے، پھر بعد میں انکوائری ہوگی جو ہوگی، بے شک آپ میرا نام یعنی وہ این او سی دے دیتے ہیں، وہ اجازت نامہ دے دیتے ہیں، وہ ہاں کر دیتے ہیں کہ جی آپ بے شک میرا نام اس ایف آئی آر میں درج کر لیں۔ اب اس کے بعد جو یہ ایف آئی آر کے پھر وہ جو چند میرے دوست سوچیں گے کہ اسی ایف آئی آر کی اگر بھٹو صاحب اپنے نام کی ایف آئی آر نہ کٹواتے تو پھر بھٹو صاحب کے ساتھ وہ نہ ہوتا جو ہوا، تو ان کے لیے گزارش یہی ہے کہ یہ اگر ایف آئی آر نہ بھی ہوتی تو ان کے ساتھ جو ہوا وہ بغیر ایف آئی آر بھی ہونا تھا۔ اب اس بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ خیر اب یہ جو یعنی ہمارے موجودہ یعنی وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کو بھی ایک موقع یعنی ملا تھا، جیسے بھٹو صاحب نے اپنے یعنی نام کی ایف آئی آر پہ کوئی اعتراض نہیں کیا اور پولیس کو اجازت دے دی کہ آپ مجھے نامزد کر دیں، تو اس میں پھر چند لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں جو بھٹو صاحب کے خلاف ہیں، جو وہ کہتے ہیں جی بھٹو صاحب نے ڈر کے مارے جو ہے نا ایف آئی آر جو درج کو کرا دی کہ میرے خلاف یہ ہو جائے گا، ایکشن ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ یعنی مجھ جیسا آدمی تو یہ بات کو تسلیم ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت بھٹو صاحب ایک مضبوط وزیر اعظم تھے اور عوام کے مقبول لیڈر تھے، ان کے خلاف کوئی ایسی ایجیٹیشن وغیرہ نہیں ہوئی تھی، ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ بات کہہ کے ختم کر دی کہ بھائی یہ قانون حق ہے، جو بھی ایف آئی آر میں جس کو نامزد کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم موجودہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کو بھی موقع ملا، جب عمران خان کے اوپر فائرنگ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ میں جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے مجھ پر فائرنگ کرائی، آپ ان کو نامزد کریں۔ پھر انہیں وہ بعد میں انکوائری ہوتی جو بھی ہوتی، اگر یہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب بھی قانون کی راہ پر نہ بنتے اور وہ یہ یعنی بھٹو صاحب کی طرف بھٹو صاحب کی طرح کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جی آپ مجھے نامزد کر دیں، پھر بعد میں انکوائری ہوگی جو دیکھا جائے گا۔ تو جب بھٹو صاحب کا یہ فعل آج تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ درج ہے، اگر موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی یہی عمل کرتے تو ان کا نام بھی تاریخ میں بھٹو صاحب کی طرح بھٹو صاحب کے نام کے ساتھ تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ درج ہو جاتا، لیکن تاریخ میں ایسے مواقع بار بار نہیں ملتے اور قسمت والوں کو ملتی ہے، اور جو اسے اپنا لے اور جو اسے گنوا دے، ہر آدمی کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ اب جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان تو بہت ہیں، بہت آئے بھی ہیں، بہت ہیں بھی اور بہت آئیں گے، لیکن میری سوچ کے مطابق ہر سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو نہیں ہوتا۔ سونے رب دے۔